أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ عزیز سامعات طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی اور آپ کا پڑھائی کا سلسلہ جو کہ اب ہمارے کورس کا اختتام ہے اور انشاءاللہ اس پورے سفر میں جو کہ ہمارا اصل مقصد تھا رمضان المبارک کی تیاری کرنا، اس سے جڑنے میں آپ کو یہ کورس معاون رہا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو شیڈول ہے وہ ہمارا نواں ہفتہ ہے اور اس کی جو ترتیبات ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے گروپ میں شیئر کی گئی ہے. اس کے ساتھ آپ کو یہاں بھی یہ سب چیزیں ایک دوبارہ ایک نظر دیکھ لیں تاکہ پتہ چلے کہ آج ہمارا جو کلاس کا ایجنڈا ہے وہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی جو طالبات اپنی ریکارڈنگس وغیرہ بھیج رہی ہیں اور ان کی مسلسل پرسنل میسیجز ان کے جب آتے ہیں تو تصحیح کی جاتی ہے. اگر کسی طالبہ کا کوئی میسیج رہ جاتا ہے تو آپ لوگ دوبارہ میسیج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی عذر کوئی دقت والی بات نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات اتنے زیادہ میسیجز ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی میسیج اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور دیکھنے سے رہ جاتا ہے، تو اس کو آپ ہماری معذرت سمجھ کے قبول کر لیں. اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ یہ اسکرین شیئر کی جا رہی ہے اور اس کے اندر آج جیسے بھی الحمدللہ ہمارا نواں ہفتہ شروع ہے اور اس میں ہم سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ المعون کی تمام صورتوں کا انشاءاللہ حفظ اور اس کے ضروری تفسیری نکات با ترجمہ لفظی با محاورہ انشاءاللہ سیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس ہفتے کے جو تجوید کے قواعد میں ہیں وہ ہے متفرق قواعد مع مشق، یعنی کہ متفرق قواعد سے مراد یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے بیسک قواعد ہوں گے جو کہ ہماری ضرورت بھی ہے لیکن پڑھتے وقت ہم عموماً ان کا خیال نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے قرآن کریم پڑھنے میں اکثر ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں یا ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم یہاں ٹھہر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا سکتہ کر رہے ہیں یا ملا کے پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہفتے میں اس ہفتے کے اندر جو متفرق ڈفرینٹ قواعد آپ کو پڑھائے جائیں گے سمجھائے جائیں گے سہل انداز میں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور وہ چیز جب آپ عملی طور پر یعنی کہ پریکٹس میں اپنے لے کر آئیں گے تو اس کا جو ہے آپ کی پریکٹس بھی ہوگی اور آپ کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ اچھی قرأت کے ساتھ پڑھنے کے انداز میں انشاءاللہ تبدیل ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج ہماری جو کلاس ہے اس میں سورۃ الفیل اور اس کے تفسیری اہم نکات اور لفظی با محاورہ ترجمہ اور قواعد میں آپ کو جو وقف کی صورتیں بھیجی گئی ہیں آج اور کل یعنی کہ سیکنڈ کلاس کے اندر جو ہمارا وقف کے متعلق ہوگا وہ ذرا تفصیلی ہوگا. آج ہم وہ بیسک صرف تعارف پڑھیں گے جو کہ آپ کو PDF بھیجا گیا ہے. تو امید ہے کہ یہاں تک جو آج ہماری کلاس کا شیڈول ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے تجوید کا جو آپ کو PDF بھیجا گیا ہے. فقط اس کا ایک خلاصہ ایک سمری ہوگی اور اگلی کلاس میں اس کو ہم تفصیلی طور پہ پڑھیں گے. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری جگہ پہ ہم ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری جگہ پہ خود ہی ٹھہر جاتے ہیں یا سانس ہمارا ٹوٹ جاتا ہے بڑی آیات کے اوپر اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پر کیوں رکے ہیں یا ملا کر پڑھنا یہ کیا ہے. تو یہاں پر آج کا جو ہمارا کلاس کا ایجنڈا ہے وہ ہے وقف کرنے کے قاعدے. وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا. وقف کو بڑی اہمیت حاصل ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی ٹھہر جائیں اور کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ کلام میں جو خوبی اور حسن وقف ہے وہ وصل سے حاصل ہوتی ہے. بے موقع وقف یا وصل کرنے سے بعض جگہ پہ معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور وقف کرنے اور نہ کرنے کے صحیح مطلب میں جیسے کہ اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اس لیے بے موقع اگر ہم کہیں بھی ٹھہر جاتے ہیں تو ایسا وقف کرنا برا ہوتا ہے اور برا سمجھا جاتا ہے. اور بعض علماء اکرام نے فقراء حضرات نے وقف کرنے کی علامات بھی جو ہے بتائی ہیں. جیسے کہ اکثر آپ لوگ اپنے اگر مصحف اٹھا کے دیکھیں تو قرآن کریم کے پیچھے صفحات کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کہاں پر وقف کرنا تام ہے، کہاں پہ وقف کرنا لازم ہے، کہاں پہ وقف کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ تمام صورتیں لکھی جاتی ہیں. تو ایک یہ بات کہ
بعض جگہ تو ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ معنی کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے، کہ اگر ہم ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ وقف پڑھ لیتے ہیں تو پیچھے کا معنی کچھ اور ہوتا ہے اور آگے کا بالکل کچھ اور ہو جاتا ہے، یا ایک ساتھ پڑھنے کی بھی وجہ سے بعض دفعہ آیات کا مفہوم اور مطلب صحیح نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر جو آواز توڑ کر ٹھہر جاتے ہیں وہ سانس لینے کو، اس کو ہم وقف کہتے ہیں۔ کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی آیت، کسی بھی حرف کا آخری کلمہ، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ مثال میں اسکرین شیئر کرتی ہوں۔ یہ جیسے آج ہماری ورک شیٹ آپ کے سامنے ہے، سورۃ فیل۔ اب یہاں پر یہ آیت ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اب یہاں پر ایک تو آیت ہے، اب بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، آگے وقف بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اب یہاں پر یہ جو میں ٹھہر رہی ہوں، یہ وقف کر رہی ہوں، یا کسی بھی کلمے کے آخر میں جیسے أَلَمْ تَرَ، اب یہ أَلَمْ تَرَ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر میں یہاں پر ٹھہر رہی ہوں، وقف کر رہی ہوں، تو کیسے پڑھیں گے؟ أَلَمْ تَرَ، أَلَمْ تَرَ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے پڑھنے کو، اس طرح سے ٹھہرنے کو جو کہا جاتا ہے وہ وقف کہا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آواز بند کر کے سانس جاری رکھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ نے کلمے کے آخری حرف پر آواز کو توڑ کر ٹھہر جائے، یہ سانس کہلاتا ہے، سانس لینے کو یعنی کہ وقف کہتے ہیں، اور آواز بند رہے اور سانس جاری رہے، یہ ہوتا ہے سکتہ۔ اچھا، وقف ہمیشہ کلمے کے آخری حرکت کے اعتبار سے ہوگا، یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ آپ نے اس کو ساکن نہیں کرنا ہے، اس کی کچھ مشق ہے، اس کی کچھ پریکٹس ہے۔ اگر آپ نے اپنا پی ڈی ایف کھول کے اس کو ایک دفعہ پڑھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑی حرکات یعنی کہ زبر زیر پیش پہ اگر ہم دیکھیں تو ان پہ وقف کا طریقہ الگ ہے، اسی طریقے سے تنوین پر بھی وقف کا طریقہ الگ ہے، جو حرف ساکن ہے اس کو وقف کی صورت میں ساکن ہی پڑھتا ہے۔ تو یہ بہت ساری مثالیں آپ کو دی گئی ہیں کہ کبھی ہم جب قرآن کریم کی آخری آیات آخری حرف پر وقف کریں تو اس کو ہم نے پڑھنا کیسے، کن حرکات کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آج کا صرف ہمارا جو ہے نا ایک تعارف ہے کہ وقف اصل میں ہے کیا، ٹھہرنا کیا ہے، کب ٹھہرنا ہے، کیوں ٹھہرنا ہے۔ اب یہ کن کن حالتوں میں ہوگا، اس کی ہم عملی طور پہ اگلی کلاسز میں پریکٹس کریں گے۔ اصل چیز ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے ذہن میں ایک ازبر ہو جائے کہ وقف کیا ہے، کرنا کیسے ہے، اور اس کی پریکٹس کیا ہے۔ اب اس کو ہم عملی طور پر، قاعدوں میں تو آپ کی ساری لکھی ہوئی ہے کہ کہاں پر کیسے وقف ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں پر اس کو مشق کریں گے اس طریقے سے کہ دیکھیں جیسے یہ آیت ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اب یہاں پر ہم زبر کی مثال سے لیتے ہیں، زبر زیر پیش، کوئی بھی ایسا حرف آ جاتا ہے جہاں پہ زبر آ رہا ہے، علم تارو، اب علم تارو رو کے اوپر زبر ہے، اب زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت اگر آ جائے اس پہ وقف کر رہے ہو تو وقف کی صورت میں وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، جیسے علم تارو، کیف ہے تو کیف، فعلا ہے تو فعل۔ اچھا، یہاں پر کچھ کھینچنے کی صورتیں ہیں، میں بھی اس پہ نہیں جا رہی ہوں تاکہ آپ کا جو ہے فوکس ایک پوائنٹ کے اوپر رہے اور اچھے سے آپ کی اس کی پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب کچھ ایسے ورڈز ہیں، ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جو آلریڈی ساکن ہی ہے، جیسے علم یا جعل، تو وقف کی صورت میں اگر آپ ایسے کسی ورڈ پہ وقف کرتے ہیں تو وہ وقف کو ویسے ہی پڑھیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسے قیدہم، قیدہم، اب اس کے آخر میں یہ ساکن ہے تو ساکن حرف کو وقف کی صورت میں ساکن ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اب آ جاتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی مثالوں پہ۔ اب طیرن، آگے وقف طیرا، کہیں بھی دو زبر کی کوئی ایسی علامت آ جاتی ہے، کوئی ایسا حرف آ جاتا ہے اور اس پہ وقف کرنا پڑ رہا ہے تو وقف کی صورت میں دو زبر میں سے ایک زبر کو حذف کر کے ایک زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں، طیرا، کیسے الف مدہ کی طرح، طیرا، یہ دو زبر میں ہمیشہ ایسے ہی ہوگا وقف جب آپ کریں گے۔ اسی طریقے سے بحجارتن، بحجارتن سے قبل یہاں پر اگر آپ دیکھیں گولتا ہے، گولتا کی قاعدہ یاد رکھیں کہ وقف کی صورت میں گولتا کو ہمیشہ ہاں سے بدلتے تھے، جیسے بحجارتن، آگے وقف بحجارہ، روح، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔
اسی طریقے سے من سجیل، آگے وقف من سجیل، سجیل، تو دو زیر کو بھی وقف کی صورت میں ساکن کر دیتے ہیں، دو زیر اور دو پیش کو، جبکہ دو زبر کا قاعدہ چینج رہے گا۔ تو یہ اس کی کچھ مختلف اس طریقے سے صورتیں ہوتی ہیں وقف کرنے کی، کہ کہاں پہ کس لفظ کو وقف کا اصل مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کن حرکات پہ وقف کیسے کیا جائے گا۔ اب اس کی جو اقسام ہے تفصیلی طور پر وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے، تاکہ اب جتنی بھی آپ صورتیں آج جیسے آج آپ نے ایک ہی صورت پڑھنی ہے اور باقی صورتوں کو آپ نے ریوائز کرنا ہے، تو اس میں آپ جہاں جہاں ٹھہرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں وقف کر رہی ہوں تو کیوں کر رہی ہوں، اور یہ لفظ پہ وقف جیسے دو زبر ہے، ساکن حرف ہے، تو اس پہ میں نے ٹھہرنا کیسے۔ تو یہ تھا آج کی کلاس کا ایک بہت ہی مختصر اور بیسک تعارف۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو جو وقف کا PDF بھیجا گیا تھا وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہاں تک اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ آج ہماری جیسے کہ سورۃ الفیل شروع ہے، اور اس کو لفظی با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ پہلے، اور وہی حساب کا ترتیب ہے کہ آپ کو پہلے بتایا جائے گا ترجمہ، اور پھر بعد میں خود آپ اس کا ترجمہ خود کریں گی۔ جی آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کی جا رہی ہے۔ گلا تھوڑا سا کچھ خراب رہے گا، لہٰذا اگر تلفظ میں کوئی آگے پیچھے آواز میں کچھ ہو تو اس کے لیے معذرت قبل از وقت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، علم کیا نہیں، تارو آپ نے دیکھا، کیفا کیفا کیا، فعل کیا، فعل کیا، ربک آپ کے رب نے، ربک آپ کے رب نے، بِأَصْحَابِ الْفِیل ہاتھی والوں کے ساتھ، بِأَصْحَابِ الْفِیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ دوبارہ دیکھیے، علم کیا نہیں، ترو آپ نے دیکھا، کیفا کیا، فعل کیا، ربک آپ کے رب نے، بِأَصْحَابِ الْفِیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ نہیں آ سکا؟ ابھی ہم اس صورت کو دوبارہ شروع سے کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر کیف، علم فعل کیا، ربک آپ کے رب نے، ربک آپ کے رب نے، اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، بِأَصْحَابِ الْفِیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ علم کیا نہیں، یجعل اس نے کر دیا۔ دیکھیے جتنے بھی بات آپ نے پڑھے ہیں ان پہ فوکس رکھیے، چاہے آپ کی مائنڈ میوٹ ہے۔ علم کیا نہیں، یجعل اس نے کر دی، فی تضلیل بیکار، فی تضلیل بیکار۔ کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ کیا اس نے کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ اور اس نے بھیج دیے، وَأَرْسَلَ
اور اس نے بھیج دیے علیہم ان پرندے ابابی کنکریاں من سجیل پکی ہوئی مٹی کی پکی ہوئی مٹی کی فجعلہم اوپر والی آیت کا پہلے محاورہ ترجمہ بھی دیکھ لیں ساتھ ساتھ جو ان پر پتھریلی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے جو ان پر پتھریلی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے فجعلہم تو اس نے کر دیا ان کو کعصف بھوسے جیسا مأکول مأکول کھائے ہوئے تو اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا تو اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا یہاں تک اس کا لفظی بامحاول ہوتا ہے مختصر صورت ہے اور کافی دفعہ ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے بھی آ رہے ہیں لیکن صحیح ترجمہ انشاءاللہ آپ اب اس کو آپ نے کر کے یاد کریں گی انشاءاللہ اب آپ لوگ اپنی ورک شیٹ اوپن کریں اور اس کے اندر آپ نے جتنا ترجمہ سمجھا ہے یاد کیا ہے اس کو کریں جب تک کے لیے ریکارڈنگ رک دی جاتی ہے جزاک اللہ بارک اللہ فیک احسنتی ماشاء اللہ اچھا اس صورت کے اگر ہم اہم نکات اور تفصیلی نکات کی بات کریں تو دیکھیں یہ جو واقعہ ہے اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے جو کہ تفسیر ابن کثیر معرف القرآن میں پورا واقعہ صحیح احادیث سے اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ گویا کہ ہم اس دور کے اندر موجود ہوں ٹھیک ہے تو مقصد یہاں پر وہ پورا قصہ سنانا مقصود نہیں ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں اصحاب فیل کے واقعے کا مختصر بیان ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کا جو ہے قصد سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب آسمانی نازل فرما کر نیست و نابود کر کے ان کے عذاب کو خاک میں ملا دیا پورا واقعہ ہے پوری ایک ہسٹری ہے کہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے پیدائش سے قبل ولادت سے قبل مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا اور تفسیر ابن کثیر میں یہ بات منقول ہے محدثین سے کہ یہ قسم کا معجزہ تھا کیونکہ دیکھا جائے تو آپ تو اس دور میں تھے نہیں اور آپ کی ولادت سے قبل کا یہ واقعہ ہے لیکن اس کو دیکھنے والے اور اس کو وہاں پر موجود لوگوں نے گویا کہ اس طریقے سے سالوں سال یاد رکھا کہ گویا کہ آنکھوں دیکھا ایک ایسا عظیم واقعہ تھا جس کو بھلایا نہیں جا سکتا اور پھر یہی واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی قرآن کریم میں ہوا تو یہ معجزہ تھا کہ آپ اس وقت میں نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اس وقت کی خبر اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی نازل کی تو اس پورے قصے کے اندر اس پورے واقعے کے اندر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی سے بڑی ظالم کے آگے جب وہ اپنی تمام طاقتوں کو لے کر جمع ہو جائے لیکن اللہ جب اپنے لفظ کن فیکن کے ذریعے کرنے پہ آتا ہے تو ایک پرندے کے ذریعے بھی اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے تو یہاں پر یہ سارا واقعہ اس طریقے سے جو ہے موجود ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس کو تھوڑا سا مطالعے کی عادت ڈالیں اور آپ یہ تفاسیر کی ایک دو کتابوں کے نام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں جیسے کہ معرف القرآن ہے بہت ہی آسان سہل انداز میں اور اس کے ساتھ ہی تفہیم القرآن اور آپ کو جو نوٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں اس کے اندر اس کے ریفرنس کے ساتھ بھی یہ مختصر سا واقعہ ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو پڑھیں اور یہاں پہ وہ تفصیل دوبارہ ریپیٹ کرنا مقصود نہیں ہے البتہ جو اس سے حاصلی سبق ہے وہ ہم ضرور دیکھتے ہیں تو آئیے اپنے نوٹس کھولیں اور اس کے اندر دیکھیں کہ پہلی آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ تو یہاں پر أَلَمْ تَرَ فرمایا جس کے معنی کیا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا حالانکہ یہ واقعہ تو آپ کی ولادت و سعادت سے کچھ دن پہلے کا تھا کہ آپ کے دیکھنے کا تو یہاں بظاہر کوئی موقع ہی نہیں ہے مگر جو واقعہ یقینی ایسا ہو کہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہو تو اس کے علم کو بھی اس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور ایک حد تک دیکھنا بھی ثابت ہے
جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ اس میں جو دو ایسے شخص تھے جنہوں نے کعبے کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا اور وہ پوری پلاننگ وغیرہ کی تھی، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اندھے اور اپاہج جو ہے بن گئے تھے۔ اور یہ ان کے بارے میں یہ بات ان کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسما فرماتی ہے کہ میں نے ان دونوں اپاہجوں کو اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ تو اصحاب فیل سے متعلق یہ واقعہ جو ہے کئی سالوں تک لوگوں کے ذہن میں نسل در نسل اسی طریقے سے آتا رہا۔ اب یہاں پر طیرن ابابیل، تو ابابیل لفظ جمع کا ہے مگر اس کا کوئی واحد نہیں ہے، اس کا کوئی مفرد نہیں ہے۔ تو اس کی معنی یہ ہے کہ پرندوں کے غول کے ہے، کسی خاص جانور کا نام نہیں ہے۔ اردو زبان میں جو ایک خاص چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی کچھ روایات وغیرہ ہیں۔ اور اس کے بارے میں کچھ روایات جو جیسے کہ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ یہ پرندے کبوتر سے کسی قدر چھوٹے تھے، اور ان جیسی جنس کی اس سے پہلے ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی چیز تھی، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ان کے اوپر ایک عذاب تھا، تو لہٰذا نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد اس جیسا کوئی پرندہ دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی آیت میں بحجارۃ من سجیل، تو سجیل میں یہاں جو لفظ استعمال اس کے معنی ہے کہ ایسی کنکری جو کہ تر مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کنکری بھی خود میں کوئی طاقت نہیں رکھتی ہے، معمولی گارے کی ہے، آگ سے بنی ہوئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان گولیوں سے بھی زیادہ سے کام لے لیا، ان میں اتنی طاقت دے دی، ان میں اتنی ایسی طاقت دے دی کہ انہوں نے بڑے سے بڑے جانوروں کو، دشمنوں کے ہلاک کر دیا۔ اس میں کاف اگر آپ تشبیہ کا ہٹا دیں تو عرص کے معنی ہے بھوسے کو کہتے ہیں۔ تو اول تو خود بھوسے سے منتشر ان کے ہوتے، خود منتشر سا ایک ہوتا ہے، پھر جب ان کا حال بھی ایسا ہی ہو گیا۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اصحاب فیل کی اس عجیب جو ہے کیفیت کے بارے میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، جس کو دیکھا جائے جی، یہاں کچھ نیٹ کا ڈسٹربینس ہے، انشاءاللہ اگلی کلاسز میں بھرپور کوشش ہوگی کہ آپ لوگ کو نیٹ دقت کا سامنا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی اصحاب فیل کے عجیب و غریب واقعے کی، جس نے پورے عرب کے دلوں کے اندر قریش کی عظمت کو بڑھا دیا تھا، اور سب مانگنے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر اسی عظمت کا اثر کیا ہوا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر جو ہے تجارت کی غرض سے کرتے، کوئی بھی ان کے سامان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، حالانکہ اس وقت کے اندر دوسروں کے لیے کوئی سفر ایسے خطرات سے خالی نہیں تھا۔ اور قریش جب انہی سفروں کا ذکر کا آگے ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور ان کو جو ہے ایک نعمت دی، جس کا ذکر انشاءاللہ سورۃ قریش میں آئے گا، اور اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے۔ تو حاصل کلام ہمیں اس صورت سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب کی عزت کی قدرت کے آگے ہر چیز بے بس ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں، جتنی بھی بڑی بڑی علمی طاقت ایک ساتھ مل کے بھی جمع ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے کرنے پہ جب آئے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک یہ بات رکھے کہ اسباب کے ساتھ ہمیں دعا کے ساتھ ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم مسئلہ فلسطین کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم صرف یہ نہیں کہ وہاں جتنے بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جس طریقے سے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، تو ہم صرف ان کے لیے دعا کریں، دعا کے ساتھ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اتنی مدد کرے جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ اگر اس کو ہاتھ سے مدد کر سکتا ہے، زبان سے کر سکتا ہے، جس طریقے سے معاونت کر سکتا ہے،
ایک ہے مدد کرنا اور ایک ہے بری چیز کو روکنا. اس میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے ہمارے یہاں کے بائیکاٹ کی اگر بات کی جائے کہ اگر ہم کچھ نہیں بھی کر سکتے ہم دعا تو کر سکتے ہیں، اور اگر ہم کچھ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم ان چیزوں میں اپنا حصہ نہ ڈالیں جو کہ دشمن کی معاون ہو اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہو. خیر اس بات کا یہاں پر اس سے تھوڑا سا جوڑ نکل آیا اور یہ بات یہاں کہنی ضروری ہوئی کیونکہ مسئلے فلسطین یا مسلمانوں کی تکلیف کی کہیں بھی بات ہو تو یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، اپنی آواز اٹھائیں اور حسب ضرورت جو اللہ نے ہمیں ذرائع پلیٹ فارمس دیے ہوئے جو اللہ نے ہمیں لوگ دیے ہوئے ہیں ہم ان تک بار بار اس بات کی یاد دہانی کروائیں کہ مسلمان بحیثیت ایک قوم ایک جسم کی مانند ہے. لہٰذا اگر وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ تکلیف میں ہو تو ہمیں ایسے ہی محسوس ہونا چاہیے کہ گویا کہ ہم اس تکلیف کے اندر. اس کے ساتھ ہی جو تفسیر کے اہم نکات ہیں وہ یہاں پر پورے ہوتے ہیں. اب آگے جو سلسلہ ہے اگر یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ جو ہے ضرور اپنا سوال یا لکھ کے بھیج سکتے ہیں یا اپنا مائک اوپن کر کے بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہاں آپ کے ساتھ جو ہے اس کی تلاوت شیئر کرنے کی میں کوشش کرتی ہوں اور آپ کی حفظ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. Recording in progress. جی اس کی ابھی ریکارڈنگ کا ایکسس ہم آپ کے ساتھ یہاں شیئر نہیں کر پا رہے تو آپ یہ ہے کہ ایک منٹ اس کی کوشش کر لیتے ہیں کیونکہ جو چیز ویسے کلاس میں ہو جائے تو اس میں ذرا فائدہ رہتا ہے. جی اس کی ریکارڈنگ ہم ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کو یاد کرنا شروع کریں اور انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تاکہ آپ اپنی اخلاق کی تصحیح کر لیں. اس کا ٹائم آپ کا جو شروع ہو گیا ہے اس میں آپ کے لیے ریکارڈنگ روک دی جاتی ہے تاکہ آپ سہل انداز سے اس کو یاد بھی کریں اپنے سوالات بھی کریں اور پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں دونوں صورتوں کی ریکارڈنگ ایک ساتھ لگا دی جائے گی. جزاک اللہ خیر. آپ تمام کا کلاس کو سننے کا اس پڑھنے کا اس کو یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ اپنے اجر عظیم محفوظ فرمائے. کلاس میں بعض دفعہ نیٹ کی وجہ سے کچھ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے تو اس پہ آپ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کا اجر محفوظ فرمائے. کوشش ہماری پوری ہوتی ہے کہ بغیر کسی ڈسٹربنس کے بلا تاخیر آپ تک تمام ریکارڈنگ پہنچے لیکن سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے تو لہٰذا سے آپ لوگ پریشان نہ ہو کیونکہ نوٹس آپ لوگ کو پہلے سے پہلے پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی کلاس ختم کی جاتی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں وقت کی اقسام کے بارے میں کچھ تفصیلی نکات پڑھیں گے. اپنی دعاؤں میں دا ریوائول کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک. آمین.